بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیں شروع کرتے ہیں یہ عشق ناول کا پارٹ نمبر 17۔ 25 دسمبر 2008 کی وہ رات تھی جب چاچو کا فون آیا۔ آہل ہاسٹل میں تھا۔ یار کلب نہیں جانا، میری موم نے سختی سے منع کیا ہے۔ آہل گھورتا ہوا بولا، ممی ڈیڈی بوائے کب تک موم کی سنتے رہو گے؟ چلتے ہیں، دیکھنا وہاں جا کر تمہیں ہوش ہی نہیں رہے گا۔ سب بے ہوش ہو جائیں گے تو لاشیں کون لائے گا؟ آہل کشن مارتا ہوا بولا۔ 1 منٹ۔ آہل کا فون رنگ کرنے لگا تو سب کو اشارے سے خاموش رہنے کو بولا۔ جی چاچو۔ آہل تم واپس آ جاؤ۔ چاچو خیریت؟ ایسا کیا ہو گیا؟ میں ایسے تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، تم بس اپنا سامان پیک کرو اور نکلو یہاں سے۔ چاچو آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آہل بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ وہ اردو میں بات کر رہا تھا اور باقی سب سمجھنے سے قاصر تھے۔ میں نے تمہاری ٹکٹس کنفرم کروا دی ہیں، تم بس نکلنے کی تیاری کرو، اور ہاں اپنا چہرہ چھپا کر رکھنا، کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے تم پاکستان آ رہے ہو۔ لیکن چاچو میں ایسے کیسے؟ ہیلو چاچو؟ آہل بول رہا تھا لیکن کال ڈراپ ہو گئی۔ آنا تم نے بتایا نہیں؟ آہل کافی مگ لیے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ تم جانتے ہو میری موم عیسائی تھیں، لیکن جب موت نے انہیں اپنی باہوں میں لیا تو وہ مسلمان تھیں۔ وہ مجھے کہتی رہتی کہ آنا مرنا تو مسلمان کی حالت میں، بار بار کہتی کہ میں قرآن پڑھوں، سمجھوں، شاید میں اسلام قبول کر لوں۔ تم جانتے ہو وہ میرے سامنے قرآن کھول کر بیٹھ جاتی اور مجھے ترجمہ سنانے لگتی، لیکن میں ہیڈ فونز لگا لیتی تاکہ ان کی بات نہ سن سکوں۔ تو پھر اب کیوں سن رہی ہو؟ جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اکثر میرے خواب میں آتی ہیں اور ناراض رہتی ہیں مجھ سے۔ اسی لیے تم نے مجھے کہا؟ ہاں اسی لیے، جب تم آئے تو میں نے سوچا تم سے مدد لی جائے۔ آنا کی آنکھوں میں اداسی کے سائے تھے۔ تمہاری موم ایک اچھی انسان تھیں۔ آہل کافی کا سپ لیتا ہوا بولا۔ دانی کی آنکھیں گرے کلر کی ہیں نا؟ آنا اشتیاق سے بولی۔ ہاں۔ آہل کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ آنا دلچسپی سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ تم نے بہت اچھی صورت سنائی، میرے دماغ میں جو سوالات تھے ان کے جواب مل گئے۔ آنا اسے خاموش دیکھ کر گویا ہوئی۔ آہل دھیرے سے مسکرایا۔ آج ہم دانی کو ڈھونڈنے نہیں جائیں گے کیا؟ آہل اسے گھر کے حلیے میں دیکھتا ہوا بولا۔ ضرور جائیں گے، مجھے بس 2 منٹ دو۔ آنا کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ آہل سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ 5 منٹ بعد آنا کپڑے چینج کر کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آہل نے منہ پر رومال باندھ رکھا تھا۔ ویل یہ بھی ٹھیک ہے، آنا گاڑی میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ دانی کی تصویر مجھے واٹس ایپ کر دو، آنا باہر دیکھتی ہوئی بولی۔ دانی آج مجھے آہل کو فون کرنا ہے، اس کے لیے تمہیں بھی تیاری کرنی ہے۔ کیسی تیاری ڈیڈ؟ دانی الجھ کر دیکھنے لگی۔ تمہارے چہرے پر ایسے نشان بنانے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ تم پر تشدد ہوا ہے۔ لیکن کیوں ڈیڈ؟ آہل کو میں جانتا ہوں وہ ایسے بات مانے گا، وہ خالی دھمکی سمجھے گا میری بات کو۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، دانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ کبھی دانی کا دل چاہتا آہل کو فون کر کے سب بتا دے، لیکن جیسے ہی سب یاد آتا پھر سے تلخی عود آتی۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھی، اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ آہل کے فون پر زبیر کی کال آنے لگی۔ بولو، آہل سپوٹ انداز میں بولا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے لیے دانی بالکل اہمیت نہیں رکھتی، تبھی تو ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہو۔ جو بکواس کرنی ہے وہ کرو، آہل ضبط کرتا ہوا بولا۔
دانی کی سلامتی چاہتے ہو تو تم ٹکٹ لینے سے انکار کر دو گے، تم الیکشن میں کھڑے نہیں ہوگے۔ دانی کو بھی میں اپنے پاس لے آؤں گا اور الیکشن بھی میں ہی جیتوں گا۔ آہل چبا چبا کر بولا۔ سوچ لو، دانی کی زندگی کا سوال ہے۔ زبیر، اگر تم نے دانی کو ہاتھ بھی لگایا تو؟ 1 منٹ، یہ خود دیکھ لو، زبیر نے کہہ کر کیمرہ آن کر دیا۔ ہلکی سی روشنی میں دانی کرسی پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے، ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ دانی کو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ آہل تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔ زبیر، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آہل کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے فون سے باہر کھینچ لے۔ زبیر نے دانی کے بال دبوچ کر چہرہ اونچا کیا۔ آہ! دانی کرا کر اسے دیکھنے لگی۔ آہل پلیز مجھے بچا لو، ڈیڈ پتہ نہیں کیوں ایسے کر رہے ہیں۔ آہل پلیز کچھ کرو، دانی روتی ہوئی بول رہی تھی۔ آہل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آنا افسوس سے دانی کو دیکھنے لگی۔ زبیر کیمرہ بند کر کے وائس کال پر آ گئے۔ ہاں، اب بتاؤ، کیا کہہ رہے تھے؟ تم الیکشن میں کھڑے ہوگے؟ تم دانی کو کچھ نہیں کرو گے، اور اگر اسے مزید ایک کھروچ آئی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ جو کرنا ہوگا بعد میں کرنا، جب مجھے ڈھونڈ لو گے۔ ابھی کا بتاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دانی کو 2 دن سے بھوکا رکھا ہوا ہے نا؟ آہل کا دماغ مفلوج ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ٹکٹ نہیں لوں گا، لیکن تم دانی کو کوئی تکلیف نہیں دو گے۔ آہل ضبط کرتا ہوا بولا۔ ثبوت دے دو، میں دانی کو تنکا بھی نہیں چبھنے دوں گا۔ زبیر کال بند کرتے ہوئے بولا۔ آہل فون ڈیش بورڈ پر پھینکتا سیٹ پر سر گرا گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ آنا فکر مندی سے اس کا بازو ہلاتی ہوئی بولی۔ آہل نے ہاتھ کے اشارے سے باز رہنے کو بولا۔ آنا لب بھینچے باہر دیکھنے لگی۔ رفیق پاکستان فون کر کے پارٹی کو بتا دو کہ آہل حیات اس بار الیکشن میں کھڑا نہیں ہوگا۔ میرا ٹکٹ کسی اور ممبر کو دے دیں۔ لیکن سر کیوں؟ رفیق تعجب سے بولا۔ زبیر نے شرط رکھی ہے، دانی کی زندگی کے لیے۔ جی سر ٹھیک ہے، رفیق افسوس سے بولا۔ آہل نے فون بند کر دیا۔ آنا واپس چلو۔ لیکن ابھی تو ہم کل دیکھ لیں گے، ابھی واپس چلو، آہل سپورٹ انداز میں بولا۔ آنا نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی ریورس کرنے لگی۔ آہل گھر آتا سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ آہل نے سگریٹ سلگائی۔ جیسے ہی وہ لبوں کے پاس لایا، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ آہل نے ایش ٹرے میں مسل دیا سگریٹ کو، اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ دانی کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ تم تکلیف میں ہو اور میں کچھ نہیں کر رہا۔ معاف کر دینا مجھے دانی، میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں وہ زبیر اتنی دور لے آیا۔ آنسو گر کر اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ لیکن دیکھنا، میں تم تک پہنچ جاؤں گا، تمہیں اس تکلیف سے بچا لوں گا۔ دانی کا درد آہل کو محسوس ہو رہا تھا۔ دانی چہرہ صاف کر کے ٹیرس پر آ گئی۔ جب سے آہل کو دیکھا تھا، آنکھیں برستی جا رہی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ دانی ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ میرے لیے تم نے ڈیڈ کی بات مان لی۔ آہل کیوں؟ تم مجھے استعمال کر رہے تھے، تو پھر اب کیوں؟ میری تکلیف تم سے برداشت نہیں ہوئی؟ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہی؟ وہ ڈائری، مجھے لگتا ہے سارے سوالوں کے جواب اسی میں ہیں۔ آہل حیات، کیا یہ مجھے اسی سے معلوم ہوگا؟ دانی بولتی ہوئی چلنے لگی۔ دروازہ بند کر کے دانی نے ڈائری نکال لی۔ چاچو، آپ نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ آہل ایئرپورٹ پر عاقب کو دیکھتا ہوا بولا۔ آہل، یہاں بہت مسئلے چل رہے ہیں، تم گھر چلو، بتاتا ہوں، وہ آس پاس دیکھتا ہوا بولا۔ آہل نہ سمجھی کے عالم میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ چاچو، ہم گھر کیوں نہیں جا رہے؟ آہل راستے کا تعین کرتا ہوا بولا۔
تمہارے ڈیڈ آج کل فارم ہاؤس پر ہیں۔ کیوں؟ آہل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ عاقب خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ تم ابھی خاموشی سے کمرے میں چلو، صبح ملنا سب سے۔ عاقب اسے دھکا دیتے ہوئے بولا۔ چاچو یہ سب کیا؟ آپ مجھے ٹینشن دے رہے ہیں۔ آہل مزاحمت کرتا ہوا بولا۔ یہاں سبھی ٹینشن میں ہیں۔ وہ کمرے کا دروازہ لاک کرتا ہوا بولا۔ یہاں گارڈز کیوں نہیں ہیں؟ آہل آئی برو جھکا کر بولا۔ مجھے نہیں معلوم۔ یار، آپ کو کچھ معلوم نہیں؟ کچھ آپ بتانا نہیں چاہتے تو پھر مجھے آسٹریلیا سے کیوں بلایا؟ آہل اکتا کر بولا۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ عاقب اسے بیڈ کی جانب دھکیلتا ہوا بولا۔ عجیب ہیں آپ بھی۔ آہل خوف سے کہتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عاقب خاموشی سے ٹہلنے لگا۔ اب قوالی شروع کریں؟ آہل شرارت سے بولا۔ آہل آلتی پالتی مار کر بیٹھا تھا۔ عاقب مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ تمہاری موم؟ عاقب بول کر آہل کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا موم کو؟ پہلے والی شوخی غائب ہو گئی۔ عاقب سانس خارج کرتا دوسری جانب دیکھنے لگا۔ پچھلے 6 دن سے غائب ہیں۔ واٹ؟ اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آہل کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں پہلے بھی کہا ہے دھیرے بولو۔ سب سے چھپا کر لایا ہوں۔ وہ آہل کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ موم کہاں ہے بتائیں مجھے۔ آہل بیڈ سے نیچے اترتا ہوا بولا۔ نہیں جانتا میں۔ عاقب مایوسی سے بولا۔ میرے منہ پر پاگل لکھا ہے کیا؟ آپ جیسے سیاسی لوگ یہ نہیں جانتے کہ میری موم کہاں ہے؟ آہل اس کا گریبان پکڑتا ہوا بولا۔ آہل ریلیکس۔ عاقب اسے شانوں سے تھامتا ہوا بولا۔ میں کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ آہل انہیں دھکا دیتا ہوا بولا۔ آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا ٹہلنے لگا۔ چاچو، آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، سب بتا دیں مجھے، ورنہ اس شہر کے ایک ایک بندے کو جان سے مار دوں گا میں۔ وہ تیش کے عالم میں بول رہا تھا۔ اسی باعث تم لاعلم تھے۔ تمہیں اسی لیے نہیں بلایا کہ ساری دنیا کو بتاتے پھرو۔ پھر کیوں بلایا ہے؟ تاکہ میری مدد کرو، میرے ساتھ مل کر کام کرو۔ لیکن تم؟ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ ہاں تو مجھے کچھ بتائیں گے تو سمجھ آئے گا نا؟ آہل تنگ کر بولا۔ آرام کرو، بتاتا ہوں۔ وہ کھانے کی ٹرے سامنے کرتے ہوئے بولے۔ آپ کو لگتا ہے میں کھانا کھاؤں گا؟ آہل تیکھے تیور لیے بولا۔ بالکل بھی نہیں، لیکن اگر سب کچھ جاننا چاہتے ہو تو کھاؤ خاموشی سے۔ سب دھمکی دے کر کام کرواتے۔ آہل ہنکار بھرتا ٹرے اپنی جانب کھسکائے عاقب کو گھورنے لگا۔ جب تم سیاسی انسان بن جاؤ گے پھر پوچھوں گا تم سے، اور میں تو آپ کو بتا دوں گا نا۔ آہل خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ یار کھانا تو سکون سے کھا لو۔ عاقب مسکراتا ہوا بولا۔ دل تو چاہ رہا ہے آپ کو کھا لوں۔ یار مجھے نہیں کھانا، مجھے بتائیں موم کہاں ہیں؟ آہل ٹرے پیچھے کرتا ہوا بولا۔ عاقب جانتا تھا وہ نہیں کھائے گا، لیکن پھر بھی صحیح کی۔ تمہاری موم؟ 1 منٹ۔ آہل نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ عاقب آئی برو جھکا کر دیکھنے لگا۔ کیا آپ کو آواز سنائی دی؟ کیسی آواز؟ شاید کتے بھونک رہے ہیں۔ آہل بولتا ہوا کھڑکی پر آ گیا۔ لیکن کتے؟ مطلب کوئی گھر میں گھسا ہے۔ عاقب اس کی بات سمجھتا ہوا کھڑکی پر آ گیا۔ اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دور گیٹ کے پاس آہل کو ہیولا سا دکھائی دیا۔ میں صحیح تھا، گھر میں کوئی گھسا تھا، وہ دیکھو، وہ اشارہ کرتا ہوا بولا۔ عاقب آنکھیں چھوٹی کیے دیکھنے لگا، پھر تیزی سے دونوں دروازے کی جانب لپکے۔ جلدی کھولیں چاچو، لوک شاید خراب ہو گیا تھا۔ چاچو یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ آہل خوف سے بولا۔ پتہ نہیں، شاید۔ عاقب دروازے پہ ٹانگ مارتا ہوا بولا۔
میرے ساتھ اسے توڑنے کی کوشش کرو۔ عاقب شانہ دروازے پر مارتا ہوا بولا۔ آہل بھی دروازے کو دھکا مارنے لگا۔ یار اتنے مضبوط بنانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آہل کافی دیر کوشش کرنے کے بعد گویا ہوا۔ مجھے کیا معلوم، کمرے سے کچھ بھاری اٹھاؤ۔ عاقب عقب میں دیکھتا ہوا بولا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ دانی نے سر اٹھا کر دیکھا، کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ دانی نے ڈائری کو احتیاط سے رکھا اور دروازے کی جانب آ گئی۔ چہرے پر خوف کی لکیریں تھیں۔ کیا کام ہے؟ دانی میٹ کو دیکھتی سانس خارج کرتی ہوئی بولی۔ شام ہوتے ہی آنا آہل کے کمرے میں آ گئی۔ آہل سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم بھول گئے، وہ نیلی آنکھوں کو پھیلا کر بولی۔ آہل اس کی بات سمجھتا اس بات میں سر ہلاتا اٹھ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 24۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ آیت نمبر 25۔ کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ آیت نمبر 26۔ تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کس نے کی ہو، مگر ہمارے مکینوں نے سرسری نظر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 27۔ بولا، اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندھے رہے، کیا ہم اسے تمہارے گلے چپیٹ دیں اور تم بیزار ہو؟ آیت نمبر 28۔ اور اے قوم، میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں۔ یہاں مسلمانوں کو دور کرنے سے مراد ہے کہ لوگ انہیں کہتے تھے کہ آپ ایماندار لوگوں کو اپنی محفل سے نکال دیں تاکہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ سکیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں کیسے انہیں نکال دوں کہ وہ اللہ کے قرب سے فائز ہونے کی غرض سے بیٹھے ہیں۔ ان کی قوم نے ان پر 3 شبہ کیے تھے، ایک تو یہ کہ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، یعنی تم مال و دولت میں ہم سے زیادہ نہیں، دوسرا یہ کہ ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو، مگر ہمارے مکینوں نے۔ سرسری نظر سے مطلب یہ تھا کہ وہ بھی صرف ظاہر میں مومن ہیں، باطن میں نہیں۔ تیسرا یہ کہ ہم تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 29۔ اور اے قوم، مجھے اللہ سے کون بچا لے گا؟ اگر میں انہیں دور کر دوں گا تو کیا تمہیں دھیان نہیں؟ آیت نمبر 30۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں عیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں سے ہوں۔ ان کے شبہات کے جواب میں یہ کہا، میں نے تو کہا ہی نہیں کہ میرے پاس خزانے ہیں، تو تم کیوں موازنہ کر رہے ہو جس بات کا میں نے ذکر کیا ہی نہیں؟ اور رہی بات ان کی جو مجھ پر ایمان لائے، تو یہ کہ میں عیب کا علم نہیں رکھتا، اس لیے میں نہیں بتا سکتا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ تو کیا تم عیب کا علم رکھتے ہو؟ جو کہہ رہے کہ وہ بظاہر مومن تھے اندر سے نہیں، میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا، باوجود یہ کہ میں نبی ہوں۔ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے؟ تیسرا، میں نے کبھی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، تو تمہارا یہ شبہ بھی بے بنیاد ہے۔ ہم
کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، تو اس کے دل میں یہ ہے۔ کسی کے دل میں کیا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ۔ تو پھر ہم کیسے دعوے کر لیتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ چل رہا ہے؟ جب آپ کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو کیا آپ کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ آیت نمبر 31 بولے، اے نوح، تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے، تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ کر رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 32 بولا، وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے اور تھکا نہ سکو گے۔ آیت نمبر 33 اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں، جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے۔ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھرو گے۔ آیت نمبر 34 کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا؟ تم فرماؤ، اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں۔ آیت نمبر 35 اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 36 اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈوبائے جائیں گے۔ آیت نمبر 37 اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں، اس پر ہنستے ہیں، بولا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو۔ آیت نمبر 38 تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ آیت نمبر 39 یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ آیت نمبر 40 اور بولا، اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 41 اور وہ انہیں لے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ آیت نمبر 42 بولا، اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈبوتوں میں رہ گیا۔ آیت نمبر 43 اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ آیت نمبر 44 اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور سب سے بڑھ کر حکم والا۔ آیت نمبر 45 فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ مطلب ان کا بیٹا کنعان منافق تھا، اس کے سامنے خود کو مومن ظاہر کرتا جبکہ مومن نہیں تھا۔ اگر وہ آپ کے سامنے اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ اس کی نجات کی دعا نہ کرتے۔ آیت نمبر 46 عرض کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں
جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے اور میں ضیاء کار ہو جاؤں۔ آیت نمبر 47۔ فرمایا گیا، اے نوح، کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر، اور کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ آیت نمبر 48۔ یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، تو صبر کرو، بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا۔ ٹھیک ہے، باقی کل۔ آہل قرآن بند کرتا ہوا بولا، آہل، قرآن کتنا دلچسپ ہے نا؟ میرا مطلب آج جو تم نے سنایا، ایسا معلوم ہو رہا تھا میں کوئی سٹوری سن رہی ہوں۔ وہ ابھی تک لفظوں کے سحر میں تھی۔ ہاں، لیکن یہ سب سچ ہے۔ میں جانتی ہوں، موم بھی کہتی تھیں، قرآن سب سچ کہتا ہے، حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ شاید اب موم مجھ سے ناراض نہ ہوں، لیکن تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ آہل قرآن رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیونکہ میں ڈرتی ہوں۔ کس بات سے؟ آہل الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کہ میں اسلام کے مطابق چل سکوں گی یا نہیں۔ آہل، میں ڈرتی ہوں، اگر میں ٹھیک سے اللہ کے احکام پر عمل نہ کر سکی پھر؟ آہل لاجواب ہو گیا۔ وہ غیر مسلم ہو کر اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اللہ کے احکام نہیں بجا لائے گی تو کیا ہوگا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اور ہم مسلمان ہو کر یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، ایک حساب سے جھٹلا رہے ہیں۔ قول سے نہیں، لیکن فعل سے جس کام سے منع کیا گیا اسی کام کو کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان دیکھا جائے تو کیسا معلوم ہوتا ہے؟ کام کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، لیکن کوئی نئی مووی آ جائے تو سب سے پہلے دیکھے گا۔ نعت سننے میں قباحت محسوس ہوتی ہے اور گانے فخر سے سنتے ہیں۔ کوئی نعت پڑھتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، اسے پسند نہیں کریں گے، اور اگر کوئی گانے گاتا ہے تو اس کی واہ واہ کریں گے، اس کے دیوانے ہو جائیں گے، بڑے بڑے شاپنگ مال میں جا کر ہزاروں روپے لٹا دیں گے، لیکن کسی غریب کو دیتے ہوئے ہماری جان نکل جاتی ہے۔ بیماری میں ڈاکٹر کھانے سے منع کرے گا تو کر لیں گے، لیکن روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیں گے، اور جو ہمارا گھر ہے اس کے لیے سوچنے کی زحمت بھی نہیں کریں گے۔ ہم جیسے لوگ محفل میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کسی کا مال کھانا غلط ہے، سود کھانا حرام ہے، لیکن اسی دولت کی خاطر خود ہر غلط کام کریں گے، یہ سوچے بنا کہ پیسہ تو ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جس طریقے سے کمایا وہ کبھی نہیں مٹے گا۔ آہل نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہم جیسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ آنا، جب تم اسلام کے دائرے میں آ جاؤ گی تو اللہ تمہیں تمام فرض کی ادائیگی کی توفیق بھی دے گا۔ آہل کافی دیر بعد بولا، جانتی ہوں، لیکن پہلے میں خود کو تیار کرنا چاہتی ہوں، پھر دائرہ اسلام میں قدم رکھنا چاہتی ہوں۔ آنا دھیرے سے مسکرا دی، لیکن آہل مسکرا نہ سکا۔ وہ انجانے میں آہل کو آئینہ دکھا رہی تھی۔ وہ آپ کے کپڑے پریس کرنے تھے۔ دانی راستہ دیتی سائڈ پر ہو گئی۔ جلدی کرو، دانی خفگی سے بولی۔ وہ جلدی جلدی کپڑے لے کر نکل گئی۔ دانی لاک کر کے پھر سے وہیں سے پڑھنے لگی۔ بھاری چھوڑیں، میں کھڑکی سے کود رہا ہوں۔ دھیان سے۔ عاقب اسے کھڑکی سے لٹکتے دیکھ کر بولا، فکر مت کرو، آہل سپورٹس میں بہت اچھا ہے۔ جیسے ہی آہل نیچے کودا، عاقب بھی کھڑکی سے باہر نکل آیا۔
आहिल आकिब का इंतज़ार किए बिना अंदर आ गया और अंदर का मंजर देख कर आहिल का दिमाग घूम गया। इसने दीवार का सहारा ले लिया, मबादा गिर ही ना जाए। आहिल क्या हुआ? सन्नाटा सुनकर आकिब अंदर आता हुआ बोला, लेकिन जैसे ही नज़र आबिद हयात की लाश पर पड़ी, अपनी बसारत पर शबा हुआ। आहिल थूक निगलता छोटे छोटे कदम उठाने लगा। आंसू मंजर को धुंधलाते जा रहे थे। आबिद हयात की लाश खून से लथपथ थी, छातियों पर गोलियों के निशान थे, वो खून में रंग चुके थे। मार्बल के फर्श पर इनका खून बह रहा था। डैड, आहिल दोजानू बैठकर इनका मुंह थपथपाने लगा। डैड, क्या हुआ? आंखें खोलें। वो आबिद हयात का चेहरा थपथपा रहा था। चाचू, देखें। डैड, आहिल बरसती आंखों से चेहरा मोड़कर बोला। आकिब आहिल के साथ आ बैठा। चाचू, डैड को बोले ना आंखें खोलें, प्लीज़। आपने कहा था सुबह बात करना सबसे, लेकिन डैड तो। वो कभी आबिद हयात को झंझोड़ता तो कभी आकिब हयात को। आकिब आंसू बहाता अपने अजीज जान भाई की लाश को देख रहा था। चाचू, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? आहिल इसके शाने पर हाथ रखकर परे धकेलता हुआ बोला। आहिल, संभालो खुद को। वो बमुश्किल बोल पाए। आपका दिमाग ठिकाने पर है? मैं कैसे संभालूं खुद को? डैड इस हाल में मेरे सामने पड़े हैं। आहिल को इसकी अकल पर शबा हुआ। आहिल, मेरे भाई, संभालो खुद को, अभी तो बहुत से जख्म सहना बाकी हैं। आकिब इसे गले से लगाता हुआ बोला। आहिल का चेहरा आंसुओं से तर था। चाचू, मुझे डैड से बातें करनी थीं, लेकिन वो तो आंखें ही नहीं खोल रहे। डैड ने बोला था अब मैं आऊँगा तो शिकार पर चलेंगे। बहुत कुछ डिसाइड किया था हमने। चाचू, ये सब क्या हो गया? आहिल ज़ारों की तार रो रहा था। डैड, प्लीज़ उठें, आंखें खोलें, देखें। आपका बेटा, आपका गुरूर आहिल हयात आ गया है। प्लीज़ मुझसे बात करें। डैड, आप ऐसे नहीं कर सकते। वो आबिद हयात को झंझोड़ता हुआ बोला। आकिब खामोश आंसू बहा रहा था। डैड, मेरी बात सुने प्लीज़। एक बार मुझसे बात कर लें। मुझे देखेंगे भी नहीं क्या? प्लीज़ आंखें खोलें डैड। आहिल बिलखता हुआ इनके सीने पर सर रखे बोलने लगा। आकिब हयात चेहरा साफ करता खड़ा हुआ और अंदर चला गया। डैड, प्लीज़ उठ जाए ना। मैं आपके लिए आया हूँ और आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे। आहिल दीवाना वार बोल रहा था। आहिल, मेरी बात सुनो गौर से। आकिब इसका सर आबिद हयात के सीने से उठाते हुए बोले। क्या? बोलते ही आहिल की आंख से दो मोती टूटकर ज़मीन बोस हो गए। ये काम जुबैर रंधावा का है, और जैसे मैं तुम्हें बोलूँगा तुम वैसे करोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? आकिब इसे शानों से झंझोड़ते हुए बोले। लेकिन चाचू, अब तुम खामोश रहोगे, बिल्कुल खामोश। तुम्हारे डैड का कत्ल हुआ है, ये भी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता भाई की लाश की बेहुरमती हो पोस्टमार्टम के बायस। लेकिन आकिब ने घूरकर इसे खामोश करवाया। इस मुल्क में किसी को इंसाफ मिला है? नहीं। आहिल मायूसी से बोला। हमें भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम खुद अपना इंसाफ लेंगे। तुम समझ रहे हो ना? जी चाचू, लेकिन डैड। आहिल, मर्द बनो। वो जा चुके हैं इस दुनिया से, हम इन्हें वापस नहीं ला सकते, लेकिन इनका बदला ज़रूर ले सकते हैं, और इसके लिए तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? आकिब इसका मुंह थपथपाते हुए बोला, जो कि आबिद हयात की जानिब था। जी चाचू, अपना मुंह बंद रखना है तुमने। तुम कल ऑस्ट्रेलिया से वापस आओगे भाई के प्राइवेट जेट में, सारी दुनिया के लिए। ठीक है चाचू। आहिल बेजान सा दिखाई दे रहा था। बाकी बातें बाद में, मैं रफ़ीक को बुलवाता हूँ, वो हमारे साथ काम करवाएगा। उठो अब। आकिब इसे खड़ा करते हुए बोले। लेकिन चाचू, मैं डैड को देखना। पागल मत बनो।
آہل میں ایک بھائی کو کھو چکا ہوں، اب دوسرے بھائی کو کھونے کا حوصلہ نہیں مجھ میں۔ آہل سر جھکائے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تم باہر نہیں نکلو گے کمرے سے؟ یہ عجیب پاگل پن ہے، میرے ڈیڈ کو کوئی گولیاں مار کر چلا گیا اور میں کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤں؟ میں نے کیا کہا تھا، میری بات مانو گے تم؟ عاقب سختی سے بولا۔ آہل سر جھٹکتا ٹہلنے لگا، آنکھوں میں لہو دوڑ رہا تھا۔ دماغ میں اگر کوئی نام تھا تو صرف زبیر رندھاوا کا۔